انجوائے کریں گے اور پھر گھوم پھر کے آئیں گے. عید کے موقع پہ باہر آنے کا ملتا ہے موقع, تو اس وجہ سے آج ہم نے بھی کہا کہ ہم فل فیملی باہر ہی کھائیں گے. ہم پارک آئے سیر کرنے کے لیے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں اور موسم بھی اچھا ہے. ہم نے دیکھا کہ باہر تو موسم بڑا پیارا ہے تو ہم ادھر گھومنے کے لیے آ گئے. بہت مزہ آ رہا ہے تو انجوائے بھی بہت کیا ہے. عید کے تیسرے دن کراچی سے کشمیر تک خوشیاں ہی خوشیاں, میل ملاقاتوں کا سلسلہ اور محفلوں کا نان سٹاپ دور جاری. گھر گھر دعوتیں, پارکس اور تفریحی مقامات پکنک سپاٹس بن گئے. ہر طرف رونقیں عروج پر. کراچی کے ساحل سمندر, لاہور کے چڑیا گھر, سفاری پارک پر بچوں کا سب سے زیادہ رش. پرفضا مقامات کی رونقیں بھی دوبالا. عید کی چھٹیاں ٹھنڈے مقامات پر منانے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد مریض, سوات, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پرفضا مقامات پر موجود. عید کے موقع پر شہری ہر لمحے کا بھرپور مزہ لے رہے ہیں. عید کی چھٹیوں میں سیاحوں کی مری پر یلغار. 10,500 سے زائد گاڑیاں وادی میں داخل. سیاحوں کی موج مستی, گانوں ترانوں پر روایتی رقص کرتے رہے. مال روڈ پر ہر طرف رونقیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا انتظامیہ کو ٹریفک بحالی اور انتظامات مکمل کرنے کا حکم. ادھر آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات پر بھی سیاحوں کی موج مستیاں. جہلم ویلی, ہٹیاں بالا, چانار سے ملحقہ جسکول آبشار پر سیاحوں کا رش. گرمی کی شدت میں پھر اضافہ. ملک کے زیادہ علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا. پنجاب, بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں گرمی کی لہر جاری. سندھ کے بالائی اور وسطی اضلاع میں شدید گرمی رہے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. امریکہ کی جانب سے کراچی یونیورسٹی میں دہشت گرد حملے کی مذمت. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں دہشت گردی کہیں بھی ہو قابل مذمت ہے. مذہبی اور تعلیمی مقامات پر حملہ زیادہ قابل مذمت ہے. پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی قدر کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی پر تعاون جاری ہے جو مستقبل میں بھی جاری رہے گا. عمران خان کا امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارے کی تحریک میاں والی سے شروع کرنے کا اعلان. اپنے ویڈیو پیغام میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا, حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز میاں والی سے کر رہا ہوں. ہم پر کرپٹ ترین لوگوں کی امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی. کرپٹ لوگوں کی غلامی سے نکلنے کے لیے اسلام آباد کی کال دی ہے. میری اسلام آباد کی کال کے لیے میاں والی تیار ہے. پی ٹی آئی کل میاں والی میں پاور شو کے لیے تیار. عمران خان جلسہ عام سے خطاب کریں گے. جنرل بس اسٹینڈ کے سامنے والی گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں جاری. شام 6 بجے شروع ہونے والے جلسے میں میاں والی سمیت سرگودا, خوشاب, چکوال, بنو اور ڈی اے خان کے علاوہ ملک بھر سے پی ٹی آئی کارکن شرکت کریں گے. جلسے کی تیاریوں کی نگرانی میاں والی سے تعلق رکھنے والے مقامی اراکین پنجاب اسمبلی کر رہے ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف کے آزادی مارچ کے لیے کنٹینر بھی تیار کر لیا گیا. گورنر پنجاب کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کو خطوط. آرمی چیف سے پنجاب کی صورتحال پر کردار ادا کرنے کی اپیل. آرمی چیف سے آئینی فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے کردار کی درخواست بھی کر دی. گورنر عمر سرفراز چیمہ نے وزیر اعظم کو خط میں لکھا, جال ساز وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے صوبے کو یرغمال بنایا ہوا ہے. عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ متنازع ہے. صورتحال سے وزیر اعظم اور دیگر آئینی اداروں کے سربراہان کو آگاہ کر دیا ہے. نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں اکثریت کے لیے ڈیفیکٹو ممبران کی حمایت حاصل کی. آئینی اور قانونی طور پر جو میرے اختیار میں تھا وہ کیا. جلد غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ سے سرکاری وسائل کا قبضہ چھڑوایا جائے. آخری دم تک کی طاقت سے اس سسیلین مافیا کا مقابلہ کروں گا. عمران خان کو ہم نے نہیں اس کے کرتوتوں نے گرایا. ملک ہمت, محنت اور عوام کی طاقت سے چلتے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری کا نواب شاہ میں جلسے سے خطاب. کہا, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی خاطر جد و جہد کی اور قربانیاں دیں. پیپلز پارٹی شروع دن سے غریب عوام کے حقوق کے لیے کوشاں ہے.
پیپلز پارٹی رہنما ضلعی سطح پر عوامی رابطہ مہم یقینی بنائیں۔ عمران خان کی وجہ سے ملک کی جمہوریت بدنام ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان عمران حکومت کے آخری سال پریس فریڈم انڈیکس میں 12 پوائنٹس گر گیا۔ سابق حکومت کے پورے دور حکومت میں 18 پوائنٹس گرا۔ عمران خان کو آزادی صحافت کے شکاری کا شرمناک خطاب ملا۔ جمہوریت بھی بدنام ہوئی۔ ہم آزادی اظہار رائے اور صحافت کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ ادھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں دنیا بھر میں میڈیا کے کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ رات محنت کریں گے، سنسیئرلی محنت کریں گے اور آپ کو نظر آئے گی یہ محنت، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ وہ جو کہتے تھے نا خان صاحب کہ انہوں نے چوریاں کری ہیں، تو اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کیا ہوتا تو پھر بہت اچھا ہو جاتا نا پچھلے پاکستان میں 4 سال۔ ہم آپ کو اچھا کر کے دکھائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں آپ کو پتہ چلے گی کہ معیشت کی سمت بہتر ہو گئی ہے، مہنگائی کم کی طرف جا رہی ہے، روزگار بڑھتے کی طرف جا رہا ہے اور بجلی بھی انشاءاللہ۔ عمران خان بارودی سرنگیں بچھا کر گئے، آئی ایم ایف سے ملکی مفادات کے خلاف وعدے کیے، ایسے وعدے کر کے گئے کہ ہمیں پھنسا دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے سابق حکومت کا لفظی ریمانڈ لے لیا، کہا سعودیہ سے اسٹیٹ بینک میں رکھے پیسے رواں سال واپس نہ لینے کی درخواست کی ہے۔ عمران خان ملک میں تیز ترین شرح مہنگائی چھوڑ کر گئے، ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض لیا، ہم نے آٹا، چینی، گھی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ عمران خان کے دور میں کرپشن کے بھی ریکارڈ قائم ہوئے، فرا گوگی اور شہزاد اکبر حکومت ختم ہوتے ہی ملک سے بھاگ گئے۔ پی ٹی آئی نے توہین مذہب مقدمات کا معاملہ اقوام متحدہ کے سامنے اٹھا دیا۔ سابق وزیر شیریں مزاری نے اقوام متحدہ کے مندوبین کو خط لکھ دیے، چٹھیوں میں حکومت کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کی تفصیلات بیان کی۔ خط میں لکھا پاکستان اقوام متحدہ کا ایک ذمہ دار رکن اور قانون کی پابند ریاست ہے۔ امریکی سازش کے نتیجے میں مقامی میر جعفروں کی حکومت عوامی تائید سے مکمل محروم ہے۔ امپورٹڈ حکومت فاشسٹ اقدامات سے اقتدار کا دوام چاہتی ہے۔ حکومت نے ایک مبینہ قاتل کو داخلی امن کا نگراں وزیر مقرر کیا ہے جو سیاسی مخالفین کے خلاف توہین مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ شیریں مزاری نے کہا کرائم منسٹر اور اس کی حکومت کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھائیں گے۔ شیریں مزاری کی اقوام متحدہ کو خطوط، ہمیں بچاؤ اپیل ہے۔ نون لیگ پی ٹی آئی کے اقوام متحدہ کے خط پر سیخ پا، رہنما نون لیگ مصدق ملک بولے ایک طرف امریکہ نے بیرون ملک سازش کی، دوسری طرف اقوام متحدہ کو رحم کی اپیل۔ امریکہ سازش کر رہا ہے، یو این کو درخواست دے رہے ہیں، واہ کیا سازش ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کس منہ سے عرضیاں لکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ توہین ناموس رسالت کے قانون کے خلاف عالمی سطح پر پہلے ہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو خط لکھنا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، چودھری برادران نے واضح کر دیا۔ ظہور پیلس میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے چودھری شجاعت نے کہا آپسی اختلافات کی افواہیں اڑانے والوں کا کوئی علاج نہیں، ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمیشہ صاف ستھری سیاست کی، اداروں کے خلاف بیانات سے ہر کسی کو گریز کرنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا سب کہہ رہے ہیں ہمارا آپس میں اختلاف ہے، دیکھ لیں کوئی کہیں نہیں گیا۔ چودھری شجاعت نے جب کان پکڑ کر کہا سیدھے ہو جاؤ تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، الیکشن اور سیاست میں سولو فلائٹ کی گنجائش نہیں ہوتی، عہدوں کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ساتھ عزت بھی ملے۔ کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ 30 روپے ٹیکس لگائے گی، تو 60 روپے ہو گئے اور اس کے اوپر پھر 17% سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر۔ تو ان کا یہ ہے کہ 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے معاہدے کے تحت، جو خان صاحب نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرا تھا اس کے، تو ان کا یہ ہے کہ 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے معاہدے کے تحت، جو خان صاحب نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرا تھا اس کے اندر، اس کے حساب سے آج 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی۔ ہم آج بھی اللہ کی مہربانی سے 145 روپے کی دے رہے ہیں اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے، اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی کی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے۔
لیکن یہ بات بھی میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حکومت نے نقصان میں پیٹرول نہیں بیچا ہے. کوئی بھی معیشت نقصان میں پیٹرول بیچنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے حکومت, اور ہم اس وقت 30 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 70% پیٹرول جو ہے تقریباً ایک تخمینے کے حساب سے وہ گاڑی والے استعمال کرتے ہیں, اور 30% پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی, ان کے اوپر یہ بڑا بوجھ پڑے گا, اس کا 600-700 روپے مہینے کا بوجھ پڑ سکتا ہے اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو. لیکن گاڑی والے بہرحال بوجھ پڑے گا ان کے اوپر بھی, لیکن وہ برداشت بھی کر سکتے ہیں. یہ تو پیٹرول کی کہانی ہے کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 245 کا, وہاں پہ جا کے واشنگٹن ڈی سی میں کچھ اور بولتے ہیں, یہاں پر آ کے اسلام آباد میں کچھ اور بولتے ہیں. وہ جو ایک فرق ہے ان کی کال و فیل میں, وہ 100 روپے پر لیٹر ہے پیٹرول کے اندر. اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ 100 روپے پر لیٹر پیٹرول کے خان صاحب کے کال و فیل میں فرق ہے, اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے کال و فیل میں ہر چیز میں ہی فرق ہوتا ہے, تو ڈیزل کے اندر یہ سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے وعدہ یہی کیا تھا کہ ادھر بھی اس کے اوپر بھی 30 روپے ٹیکس لگائیں گے, لیوی لگائیں گے 30 روپے, اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے. مگر آج حکومت پاکستان, اور پھر انہوں نے پرائس اس کی طے کر دی ہے 144 روپے غالباً, اور جو بھی قیمتیں خریدو اس کی 144 روپے پرائس طے کر دی. وہ اس وقت $90 کی پرائس تھی تیل کی, آج تیل کی پرائس $110 کے اوپر ہے, اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. یہ حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے. حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں کبھی ڈیزل پہ نقصان نہیں کیا, لیکن ہم 70 روپے ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں. جو IMF کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی, تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے, اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے. تو 250 کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں, تو ڈیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم 300 ہونی چاہیے, 295 ہونی چاہیے. تو وعدہ اگین انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں 295 کا کیا, یہاں پر وہ 145 کا کر دیا, حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا. اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں. حکومت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے. میں بھی حکومت ہوں, آپ بھی حکومت ہے, ہم سب کو مل کر, یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتاح اسماعیل کی جیب میں نہیں جاتی ہے, جبکہ الزام جا رہا کوئی بات نہیں, ہمیں آنا چاہیے. یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا, یہ حکومت پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے, یہ عام پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے, ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے یا ان کی جیب سے آ رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکیٹوں سے. مئی کے مہینے کے اندر اس پرائس کو اگر ہم مینٹین کریں, اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے, اور نہ کوئی آج کی تاریخ میں کوئی کچھ دنوں میں کوئی متوقع ہے, لیکن میں ایک بات, کیونکہ میں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کہ کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں, پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی بات موقع ملے گا تو کروں گا وہاں پہ بھی, کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا, حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے وہ 102 ارب روپیہ ہے. 102 ارب روپیہ. اب کہنا بڑا آسان ہے 102 ارب روپیہ, لیکن 102 ارب کتنا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں. پر منتھ 102 ارب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے جو نقصان کا, وہ 102 ارب روپے ہے. جی 102 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی, جو سویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا, وہ تقریباً 45 ارب روپیہ ہے. 45 ارب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ, پوری حکومت چلانے کا, ہر منسٹری چلانے کا, سب خرچے کا خرچہ سویلین گورنمنٹ چلانے کا, ساری کورٹس چلانے کا, جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے, پولیس کا نظام چلانے کا ہے, سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ 45 ارب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے, جو ہر سال اتفاق سے PI نقصان بھی کرتی ہے. وہ خرچہ جو 45 ارب روپے کا حکومت چلانے کا ہے, آج ہم 102 ارب روپیہ نقصان کر رہے ہیں صرف پیٹرول پہ, یعنی کہ ہم 2.25 حکومتوں جتنا ایڈیشنل خرچہ کر رہے ہیں. اب ایک ٹیکس آتا ہے, اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس 3.5 حکومتیں چلاؤ اسی ٹیکس میں, تو یہ ہو نہیں سکتا. تو 106 ارب روپیہ یا 102 ارب روپیہ ہم کو مارکیٹ سے بورو کرنا پڑتا ہے. ہم مارکیٹ سے بورو کرنے جاتے ہیں تو اپنی مارکیٹ میں لکوڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے آٹونومی کے لاس کے تحت ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے. اگر میں اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ بورو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا ہے, وفاقی حکومت کو انٹرسٹ لگتا, لیکن اسٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا. لیکن اس سے جب اسٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں, وہ پیسے چھاپ دے سمجھ کو دے دیتی ہے, ایک اس طرح تشبیہ دے دیجیے. اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جاری ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اگر اسٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں, اگر اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینکنگ وغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے.
اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈز حکومت کے بیچے ہیں وہ تقریباً 15% بانڈ بکے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو 12% پہ قرض دے رہی ہے، 12.5% پہ قرض دے رہی ہے، واپس قرض لے رہی ہے اس سے 15% پہ، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں. تو کیونکہ 106 ارب روپیہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکیٹ ہل جاتی ہیں. ہم کو بورو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بورو کر لیتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے، بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے، تو سرمایہ کاری کی اور صنعت کاری کے اندر کمی آ جاتی ہے. اس کے بعد ایلسیاں کھولنی ہوتی ہیں، جیسے دال کی ایلسی کھولنی ہے، دودھ کی ایلسی کھولنی ہے، خوردنی تیل کی ایلسی کھولنی ہے. اس کی ایلسی کھولنے کے لوگوں کے پاس بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے. جب وہ ایلسیاں نہیں کھولتی ہیں یا ایندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ ایلسی نہیں کھل رہی ہے. اگر دالوں کی شارٹیج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی، یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات. جب خوردنی تیل کی شارٹیج ہو جائے گی تو خوردنی تیل مہنگا ہو جائے گا، یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں. مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پی ایس او وغیرہ کے پاس، اور وہ نہیں کر سکتے، وہ بینکیں ان کو ایلسی نہیں کھولتی ہے، ڈیلے کرتی ہے بینک، تو ایندھن کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے. اچھا، فائنانس منسٹری کے پاس بھی لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں. اب ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں. اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، 7,500 میگا واٹ جو پاور پلانٹ بند تھے، جس میں سے 5,000 میگا واٹ